سامعین ناظرین آپ باتیں سن رہے تھے چونکہ رمضان شریف جو ہے آج شروع ہو جائے گا سعودی عربیہ میں، تو ابھی پتہ چلا ہے کہ اعلان ہو گیا ہے رمضان شریف کا۔ تو آپ سب کو ادارہ آپ کی آواز کی طرف سے، ہمارے سامعین کی طرف سے، ہمارے دوستوں ساتھیوں کی طرف سے، اور اس کے علاوہ کمیونٹی فورم کے چیئرمین کی حیثیت سے، پوری ٹیم کی حیثیت سے سب کو جو ہے رمضان شریف مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا انعام ہے جس کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ سامعین ناظرین، یہ ملی جلی خبریں ہوتی ہیں، چلتی رہتی ہیں۔ اس وقت ہم لائیو پروگرام میں موجود ہیں، ادارہ آپ کی آواز کے لائیو پروگرام میں۔ موسم آج اچھا ہے، دھوپ نکلی رہی لیکن موسم ٹھنڈا ہے۔ کام کاج کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، وہ چلتا بھی رہے گا۔ سامعین، آپ کو پتہ ہے کہ ادارہ آپ کی آواز پر بہت ساری خبریں، بریکنگ نیوز چلتی رہتی ہیں۔ چونکہ یہ لوکل پروگرام ہوتے ہیں، لوکل جو پروگرام، ان پر بحث بھی ہوتی ہے، ڈسکس بھی ہوتی ہے، باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ تو کل بھی پروگرام ہوا تھا، لوکل پروگرام تھا، لائیو پروگرام تھا، کمیونٹی کے ساتھ متعلقہ پروگرام تھا، کمیونٹی کی خبریں تھیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ چودھری شوکت صاحب جو کہ ایک بزنس مین ہیں، اور اب تو سابقہ جو ہیں وہ مسلم لیگ کاف کے صدر بھی رہ چکے ہیں، کافی ٹائم رہ چکے ہیں، اور موجودہ جو ہیں وہ اپنے کاروبار سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں، اس طرف توجہ دیتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے۔ چونکہ ایک پروگرام ہوا تھا، ان کا بار بار ان کا ذکر ہوا، تو ہم نے کہا ان کی رائے بھی لینی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ چودھری شوکت صاحب، آپ کو ایک بار پھر ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، میرے سننے والے سامعین کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو صاحب کل ایک پروگرام ہوا تھا، ڈیفینیٹ آپ کے پاس بھی خبریں گئی ہوں گی یا سنا ہوگا، تو آپ نے کوشش کی کہ آپ اس وقت آپ کی بھی جو ہے وہ ویوز لیتے، لیکن آپ کیونکہ مصروفات ہوتی ہے، بندے کی کام ہوتا ہے، کام پر پھر جب بندہ کام نہیں کر سکتا، بات نہیں کر سکتا۔ جو صاحب آپ کو پورا ٹائم ہے، آپ کو پورا حق ہے اپنی رائے دینے کا، ویس کو۔ جی راجہ صاحب، کل آپ کا پروگرام میں نے سنا دارا آپ کی آواز پہ، جو کہ شاہ صاحب کا اور راجہ فراز صاحب کا اور اظہر بیگ کا جو ہوا تھا، اور اس میں کچھ چیزوں میں صداقت ہے، کچھ میں نہیں ہے۔ کیونکہ جب میری آخری آپ کے ریڈیو پہ ہوئی تھی بات کہ جب اظہر بیگ بھی تھا، میں بھی تھا، راجہ صاحب بھی تھے، ہم نے ایک طے کیا تھا کہ جب ہمارے پاس نوٹیفیکیشن آئے گا پھر اس کے بعد ہم تنظیم سازی کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہی بات ہم سب ایگری ہوئے تھے، آپ کے ریڈیو پہ تھی، ابھی بھی ریکارڈ ہے آپ کے ریڈیو پہ۔ تو اس کے بعد میں کوئی اس طرح کی کاف لیگ کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کی، کہیں بھی نہیں کہ کچھ اس طریقے سے کرنی ہے، تنظیم سازی کرنی ہے یا نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارا اختلاف تھا، میں راجہ صاحب کو نہیں مانتا تھا، میں چیف کوآرڈینیٹر، لیکن ہم نے سب نے مل کے، بھائیوں نے بیٹھ کے عقیل کے ریسٹورینٹ میں ایک بات ہوئی تھی، ہم اس پہ ایگری ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ آج کے بعد راجہ فرہاد چیف کوآرڈینیٹر ہے مسلم لیگ کاف کا، میں اس کو مانتا ہوں۔ تو وہ مجھے صدر مانتے تھے، کیونکہ مجھے شافع صاحب نے بھی نامزد کیا ہوا تھا، اور شاہ صاحب نے بھی یہاں پہ ساڑھے اوورسیز کے جو ہیں انہوں نے بھی مجھے نامزد کیا، پھر دوبارہ شافع صاحب کے بہیو پہ ہی۔ اور اس کے بعد جب ہم بات ہوئی ان کے بعد عقیل کے ریسٹورینٹ پہ، تو عقیل بھائی کے ہوتے ہوئے انہوں نے بے نے کہا کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں، ہم بیٹھے، بات ہوئی، اس پہ اتفاق ہوا کہ جو ہے نا اس کی جب نوٹیفیکیشن آئے گا انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نا بات کریں تھے۔ تو بیگ صاحب نے کہا یار میں اب ڈنمارک میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ لوگ جانے تو تمہارا کام جانے۔ مجھے انہوں نے بیگ نے کہا تھا کہ آپ جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے، جو کرے۔ میں نے کہا کہ نہیں، ہم مل کے کریں گے، راجہ فرہاد بھی ہے، میں بھی ہوں، انشاءاللہ سب مل کے ساتھی کریں گے جو۔ تو تنظیم سازی ہم نے کہتے ہیں نہیں یار کچھ نہ کچھ تو کرنی چاہیے۔ میں نے کہا تنظیم سازی انشاءاللہ مل کے کریں گے، لیکن آپ کی سب کی رائے کے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ جو میں نے کرنا ہے، جو ٹیم ہے، سب سے پہلے تو جو پرانے ساتھی ہیں ہم نے ان کو ساتھ ملانا ہے، وہ ملا کے میں نے ان سے بات بھی کر لی ہے، وہ ایگری بھی ہو گئے ہیں۔ تو میں نے ان کو پوری ٹیم کا شیڈول بھی بتایا، اور اس کے بعد جو تھے ہمارے جو ہے نا باقی کے نائب صدروں کا میں نے وہ نہیں لکھا ہوا تھا، اور ہمارے سرپرست اعلیٰ جو ہے تقیر حسین شاہ صاحب یا
ان کا جو ہمارے سینئر مسلم لیگی ہیں توقیر حسین شاہ صاحب، ان کا میں نے کہا کہ یہ بعد میں لکھیں گے، صرف مین ان کے عہدوں نے انہوں نے کہا تھا کہ کون سے ہونے ہیں وہ بتا دینا۔ میں نے کہا کہ یار یہ عہدے ہیں، یہ آپ نے دیکھے سارے، انہوں نے یہ سب ایگری ہوئے۔ فراز صاحب نے کہا جی بالکل مجھے ان چیزوں پہ کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور جو ہے نا بیگ صاحب نے بھی کہا آپ نے بنانی ہے، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، سب ٹھیک ہے بالکل ہے۔ تو میں نے کہا جب نوٹیفکیشن آ جائے گا انشاءاللہ ہم بیٹھ کے سب بھائی جتنے بھی ہیں مل کے تنظیم سازی کریں گے، اچھی ایک تنظیم بنائیں گے جس کا ماحول ڈنمارک میں ایک اچھا سا ماحول ہو، تاکہ کام بھی کریں گے۔ ہم نے کمیونٹی کے لیے کام کرنا ہے، ہماری گورنمنٹ ہے، اقتدار میں ہے، ہمارے جو نون لیگ کے اتحادی ہیں، انشاءاللہ اب ہمارے منسٹر بھی ہیں، اور اس کے بعد یہ سارا ہمارا گورنمنٹ میں حصہ ہے، تو انشاءاللہ اب ہم ان سے کام بھی نکلوائیں گے، مل کے کام سب بھائی کریں گے۔ اب میں ایگری ہو گیا، بس ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کچھ دن کے بعد پھر یہ مجھے کہنے لگے کہ نہیں جی تنظیم سازی کرے، تنظیم سازی کرے۔ پھر اس کے بعد کچھ دن میں نے کہا یار ٹھہر جو، جب آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں بیگ صاحب کہنے لگے جی مجھے کہتے ہیں جی تنظیم سازی کرو۔ میں نے کہا یار آپ ایک تو میری بات سنو، جب نوٹیفکیشن ہمیں آ جائے گا پھر اس کے بعد کریں گے، تو آپ کو تو نوٹیفکیشن پاکستان کا مل گیا ہے، آپ بالکل چپ کر دیں، اللہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ جب آئے گا انشاءاللہ سب مل کے، آپ بھی ہوں گے، فراد بھی ہوگا، سب جتنے بھی ہے شاہ صاحب ہوں گے، پوری تنظیم جو میرے ساتھ ساتھی ہیں پرانے وہ بھی ہوں گے، سب بیٹھ کے ایک اچھی تنظیم بنائیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر جب کہتے تھے ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب ملتے تھے کچھ دن کے بعد پھر وہ اسی طرح جو ہے نا ان کا وہ ہو جاتا، نہیں نہیں جی کریں جی کریں جی کریں جی کریں۔ میں نے کہا یار بات سیدھی سی بات ہے، میں نے پھر ان کو نا 2 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ یار میں نہیں ہوں اس میں، آپ نے جو تنظیم بنانی ہے بنا لو جا کے، مجھے کوئی نہیں، بالکل میں نہیں ہے، کیونکہ میرا ایک سٹینڈ ہے، میں نے ایک سٹینڈ لیا ہوا تھا۔ اب میں نے کہا یار آپ نے بنانی ہے نا، میرا کوئی اعتراض نہیں ہے، جس کو صدر بنانا ہے، جس کو پریزیڈنٹ بنانا ہے، جس کو چیئرمین بنانا ہے، جو بنانا ہے، میرا کوئی اعتراض نہیں، جاؤ آپ بنا لو جا کے، مجھے کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ میرا شاہ صاحب رائے صاحب میرا قیادت کے ساتھ تھا کہ قیادت جب مجھے کہے گی اس کے بعد میں اپنا جو ہے نا کر لوں گا۔ سیکٹریوں سے میری بات ہوتی رہتی ہے، ہوتی بھی رہی ہے، انہیں بھی کہا، میں نے انہیں پیغام دے دیا تھا کہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ جب ٹھیک ہے جی انشاءاللہ جب نوٹیفکیشن ہوگا تو پھر تنظیم سازی کریں آپ، ٹھیک ہے۔ یہ میری ان سے بات ہوئی تھی، تو میں نے انہیں کہا، یہ زور لگاتے تھے نہیں جی کریں، نہیں جی فلاں کریں، نہیں ایج کریں۔ تو جب ہماری بات ہوئی تھی انہوں نے ایگری کیا تھا کہ چیئرمین نزاکت ہے، تو جب چیئرمین نزاکت ہے انہوں نے ایگری بھی ہو گئے سارا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ریڈیو پہ بار اپنے بیان بدلانا، بیان کرنا، میں نے کہا کہ میرے لیے قابل احترام ہے توقیر حسین شاہ صاحب، کیونکہ وہ میرے ساتھی ہیں، پرانے ہیں، ہمارے مسلم لیگی ہیں پرانے، وہ شروع سے لے کے چودھری برادران کے ساتھ ہیں، وہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے آج تک کوئی عہدہ نہیں رکھا تھا، لیکن وہ ہمارے سینئر مسلم لیگی ہیں، ہم ان کو وہ اپنے طور پہ کہہ لیں کہ میں چیئرمین ہوں یا جو بھی ہے، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو ہے نا ان کو نوٹیفکیشن کسی چیز کا نہیں آیا تھا، سمجھ گئے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، میں نے کہا یار وہ ہمارے قابل احترام ہے، ہم ان کو عزت دیں گے، ان کو میرے اپنے ذہن میں ایک اسپوکس پرسن بھی بنائیں گے، ہماری پوری ٹیم پوری تنظیم کا وہی جو ہو گئے انشاءاللہ وہ کریں گے۔ لیکن انہوں نے پھر وہ جو ہے نا پتہ نہیں کیا شاہ صاحب کو کیا کہتے تھے کیا نہیں، مجھے نہیں پتا کیا ہے، یا نہیں کہتے تھے یہ بھی نہیں مجھے پتا۔ پھر وہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ کریں، میں نے کہا یار آپ کر لو جا۔ پھر اس کے بعد میں بے کو بھی کر دیا ٹیلی فون، بے کو بھی میں نے کہہ دیا یار آپ اپنا جا کے کرا لو۔ وہ اس نے کہا نہیں مجھے ایک موقع دو آپ کے ساتھ بات کرنے کا یا کرتے۔ میں نے کہا یار آپ فراز صاحب بھی آپ لگے ہوئے ہیں کرنے، تو آپ کرو، میرا کوئی نہیں ہے تعلق، تم آپ جاؤ جا کے کر لو۔ انہوں نے آپ کے ریڈیو پہ بیان دے دیا، پھر جو کیا۔ اس کے بعد مجھے صبح میری راجہ طارق صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ یار ہم تیرے ساتھ چلیں گے، ہم دوسری ٹیم کے ساتھ نہیں چلیں۔ اس کے بعد مجھے مدثر وسیم نے کہا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ جنرل سیکرٹری تمہیں بناتے ہیں۔ پہلے راجہ طارق کو کہہ رہے تھے کہ جو کہ جنرل سیکرٹری نہیں تھا پہلے، کیونکہ وہ انفارمیشن سیکرٹری تھا، ہمارے ساتھ ہمیشہ سے چلتا تھا۔ تو فراد کو نہیں پتا، اس کے علم میں نہیں ہے، وہ کہتا ہے جنرل سیکرٹری وہ تھا یہ۔ میں نے کہا نہیں جنرل سیکرٹری نہیں، وہ ہمیشہ سے انفارمیشن سیکرٹری تھا۔ تو ہم نے اس کو انفارمیشن سیکرٹری کا ہی بنایا۔ وہ اس نے کہا کہ پھر مسلسل نے صبح مجھے کیا، وہ کہتا ہے کہ چوئی صاحب اس طرح مجھے رابطہ ہوا ہے، شاہ صاحب نے کیا مجھے، تو میں نے کہا کہ میں
کوئی نہیں حصہ لینا نا کسی بھی ابھی جو ہے نا تنظیم میں. تو اس نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا کہ چوہے صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم جب آپ بھی تنظیم بنائیں گے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. راجہ طارق نے بھی اسی طرح کہا ہے, وہ میرا جنرل سیکرٹری ہے, اس نے بھی اسی طرح مجھے کہا کہ چوہے صاحب میں تو تمہارے ساتھ ہی چلا ہوں تو تمہارے ساتھ ہی چلوں گا. یہ سب جتنے بھی پرانے مسلم لیگی ہیں جو ٹیم کے حصہ تھے, بھائی منیر کے ساتھ بھی میری بات ہوئی تو کچھ میرا اس کا کام تھا تو اس والے سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا شوکت میں تیرے ساتھ ہی تھا تو تیرے ساتھ ہی ہوں. تو لیکن یہ نہیں کہ میرے ساتھ کون ہے یا کون نہیں ہے, مقصد یہ تھا کہ میں نے جب ان کو ایک اصولی موقع بتایا کہ ہم جب نوٹیفکیشن آئیں گے ہم انشاءاللہ اچھے طریقے سے تنظیم بنائیں گے, سارے سمجھدار ہیں, انہوں نے سمجھ بھی لیا, وہ ایگری بھی ہو گئے. تو یہ تو بات نہیں ہے کہ کچھ چیز نہ آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ کے نہیں یہ بھی کر دو یہ بھی کر دو, یہ کوئی کاغذی چیز تو نہیں ہے نا, کاغذی بام نے بنا دینے ہم نے, نہیں ایسی بات نہیں ہے. اس کے بعد یہ سب نے مجھے کہا کہ یار ہم تمہارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, تمہارے ساتھ ہی چلیں گے جب بھی تم تنظیم بناؤ گے. تو راج صاحب یہ چھوٹی سی بات تھی, میں نے اپنے آپ کو کلیئر کرنا تھا کہ میں خود پیچھے ہٹاؤں. میں نے کہا کہ نہیں یار میں نہیں, آپ جیسے کر رہے ہو نا روز کہتے ہو یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو آپ جا کے بنا لو, میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. تو یہ میرا موقف تھا, میں نے بتا دیا. جب قیادت کو پتا ہے تو انشاءاللہ وہ قیادت دیکھ لے گی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو میرا اس کے علاوہ میری کوئی بات نہیں ہے راج صاحب. میں صرف یہ چھوٹی سی, میں نے پتا ہے میں کنفلکٹ پیدا نہیں کرتا ہمیشہ. میں آپ کو کتنا 20 سال میں نے 22 سال تنظیم چلائی ہے, میں کبھی کوئی کسی تنظیم کے ساتھ الجھا نہیں ہوں, کسی لوگوں کے ساتھ الجھا نہیں ہوں, کسی کے ساتھ نہیں. جو میں کمیونٹی کے ساتھ لیے کر سکتا تھا میں نے کیا. تو انشاءاللہ اب بھی کمیونٹی کے لیے جو مجھ سے ہو سکا میں انشاءاللہ کروں گا. جو سب بڑا اچھا کیا آپ نے, اپنی وضاحت دے دی, اپنی ایکسپلینیشن دے دی. تو ابھی تو راجہ فرہاد جو ہیں وہ صدر بن گئے ہیں اور توقیر شاہ صاحب جو ہیں وہ چیئرمین بن گئے ہیں. آپ نے یہ بات کہی تھی کہ آپ اپنی تنظیم بنا لیں. میں نے انہیں کہا تھا کہ بھائی جس طرح سے آپ لگے ہوئے نا میرا کوئی نہیں ہے, جو آپ کرنا چاہیں جا کے کر لیں, مجھے کوئی نہیں آپ لوگوں پہ اعتراض. لیکن میرا تو قیادت سے ہے نا, میں نے قیادت کو کہا ہوا ہے. لیکن میں کوئی نہیں اس طرح سے بات کرتا, وہ جائیں پارٹی بنائیں نہ بنائیں مجھے ان سے کوئی نہیں ہے, پھر میرا کوئی اعتراض نہیں ہے ان لوگوں پہ. جو سب اگر آخری بات پوچھیں, لوگ پھر پوچھتے رہتے ہیں, اس وقت آپ کا کیا سٹینڈ, اب پارٹی میں آپ ہیں یا پارٹی میں نہیں ہیں, یا ڈنمارک کی جو بنی ہے؟ دیکھو جی راج صاحب, یہ اگر اصولی دیکھا جائے, اصولی بات دیکھی جائے, شافع صاحب نے مجھے اناؤنسمنٹ کر دی ہے میری کہ میں صدر ہوں. شافع صاحب نے مجھے اناؤنسمنٹ کر دی ہے میری کہ میں صدر ہوں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے اظہر بے کو پاکستان انہوں نے ہمارے دونوں کی بات پہ انہوں نے پاکستان اس کو جو ہے نا عہدہ دیا تھا, ورنہ وہ ڈنمارک میں ہی اس کو عہدہ ملنا تھا. تو وہ تو پاکستان کا ہو گیا. ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا میری قیادت کی طرف سے کون ہے یا کون نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. جب قیادت اپنی طرف سے کوئی بیان دے دے گی تو سٹینڈ واضح ہو جائے گا کیا ہے کیا نہیں ہے. ابھی تک تو کسی کا کوئی نہیں ہے نا کہ کون کیا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, اس کا کیا رول ہے, ٹھیک ہے جی. یہ میرا موقف ہے کہ میں تو قیادت جو کہے گی میں اسی قیادت کی میں سنتا ہوں بات. میرا تعلق بھی قیادت کے ساتھ ہے, میرا رابطہ بھی قیادت کے ساتھ ہے, میرا شافع صاحب سے رابطہ ہے, میرا چوئی وجاہ صاحب سے رابطہ رہا ہے, میرا پرویز لائف سے رابطہ ہے, میرا چودھری برادران کے میرا شروع سے ایک ہی موقف تھا کہ میں رہنا چودھری برادران کے ساتھ. یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا میں کوئی پارٹی نہیں چینج کرنی. تو میں جس طرح پی ٹی آئی کا کہتے ہیں نا, میں نے آج تک کوئی عہدہ پی ٹی آئی کا بھی نہیں لیا اور نہ ہی میں پی ٹی آئی کا کوئی عہدے دار بنا ہوں. آپ کو پتہ ہی ہے کیونکہ جب وجاہ صاحب کی بات آئی تھی تو ہم سائڈ پہ ہوئے تھے, لیکن وہ چودھری برادران تھے ان کے ساتھ ہم گئے تھے, آگے پیچھے نہیں گئے تھے. لیکن اب شافع صاحب کے ساتھ میں گیا ہوں, انہوں نے مجھے نامزد کیا ہے, میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. جو قیادت فیصلہ کرے گی اس کے بعد پاکستان ڈنمارک کی جو صورتحال آپ کو نظر آ جائے. چلیں جو صاحب آپ کا موقف آ گیا. لوگ پھر جب آپ اجازت بھی دیتے ہیں تو پھر یہ بند اپنی جماعت تو انہوں نے چلانی ہے نا, تو آپ کا موقف ہے, آپ اس پہ بھائی جان جماعت چلائیں بنائیں, مجھے اس کے کوئی گلہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی ہزاروں جماعتیں بن جاتی ہیں. دیکھو نا نون والوں کی کتنی جماعتیں بنی ہوئی ہیں, یا کاف والوں جو دوسری ہے طریق انصاف والوں کی کتنی جماعتیں بنی ہوئی ہیں. ہاں جی, کوئی ایسی بات نہیں ہے, راسی حتمی کوئی نہیں ہوتی. چلیں چوہدری صاحب آپ نے سٹینڈ لیا, جب تک آپ کو لیٹر نہیں ملتا تب تک جو ہے آپ اپنی ٹیم نہیں بنائیں گے, یہ آپ کا موقف ہے, آپ اس پر قائم ہیں؟
جی بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم میرے دوستوں نے سب نے بھی کہا ہے جی بالکل آپ جو سٹینڈ لیا ہے آپ کے ساتھ ہے, سب آپ کے ساتھ ہے, بالکل واضح موقف ہے جی. تو اب تو میں پیچھے ہٹ گیا ہوں نا, میں پیچھے ہوں. جب کوئی ایسی بات ہوگی تو پھر دیکھیں گے, بات کی بات دیکھیں گے جی. چوہدری صاحب بہت شکریہ. اگر آپ کوئی بھی بات کہنا چاہیں تو ہمارا ٹائم آپ کے لیے حاضر ہے. ابھی اور نہیں آپ مزید کا کچھ کہنا چاہیں تو رائے ہمارا صاحب ٹائم حاضر ہے آپ کے لیے. رائے صاحب آپ ہمیشہ سے ہر آدمی کو ٹائم دیتے ہیں اور اپنا موقف کھل کے بتاتا ہے. کوئی کبھی کسی کی پابندی نہیں ہوئی, کوئی کبھی کسی پہ بات نہیں ہوتی, کیونکہ میرا ایک ہی سٹینڈ ہوتا ہے اور میں بھی آپ کو پتہ ہے جو میں کہتا ہوں میں اسی ڈگر پہ چلتا ہوں. کیونکہ ہم نے کرنا ہے کمیونٹی کے لیے کام, کمیونٹی کے لیے خدمت کرنی ہے. تو جھوٹوں کا سہارا کیوں لے, کسی کے ساتھ کیوں دعویٰ کرے, کسی کے ساتھ کیوں زیادتی کریں, کسی کے ساتھ کیوں کوئی اس طرح کی بات کریں. کیوں ہم سب بھائی ہیں, ادھر رہتے ہیں, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے, ہر جگہ پہ جانا ہوتا ہے. تو یہ تنظیمیں, یہ قیادتیں, یہ جو ہے نا یہ عہدے, یہ سب کچھ بھی نہیں ہے, سمجھ گئے ہو نا. پیار محبت ایک دوسرے کے ساتھ, اخلاق, سب کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنا جلنا, لوگ خود ہی آپ کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. عہدہ ہونا کوئی ایسا لازمی نہیں ہوتا کہ ہر انسان کے پاس عہدہ ہی ہے اور وہ رسپیکٹ کرواتا ہے. ہر انسان کے اچھا اخلاق سب سے بڑی بات ہوتی ہے. تو اخلاق کے ساتھ ہی ہم نے سب کو ملنا ہے. تو یہ بات ہے رائے صاحب. تو آپ ہمیشہ ٹائم دیتے ہیں, آپ کو خوش اللہ پاک رکھے, اور رمضان سب کو مبارک ہو. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کل روزہ ہو جائے. رائے صاحب میری انفارمیشن ابھی نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کہ کل روزہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا. بہرحال ہو گیا تو آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک ہو. بہت شکریہ چودھری صاحب, آپ نے اپنا موقف دیا. سب ناظرین, یہ تھے چودھری شوکت صاحب جو کہ بہت ڈنمارک کے شکریہ, بزنس بہت مین ہیں. مہربانی سر. انہوں نے اپنا موقف دیا اور آپ نے سن لیا, اور ہم آپ کے سامنے ہم نے ان کا موقف رکھ دیا. پاکستان زندہ باد.